مندوخیل صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ حکومت پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ اب زرداری صاحب کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے، لیکن گورنر صاحب کا بیان ہے، اس کو کوئی نفی نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ جو اور حکومتی کارکردگی پہ بلاول بار بار کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے سر؟ کیا اب مددڑاڑ آنے لگی ہے، اختلاف ہونے لگا ہے، اب آپ کہیں اور موو کرنے والے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال سے پہلے میں شوکت یوسفزئی صاحب نے فارم 47 کی ناجائز حکومت، آپ نے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اس میں تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا فارم 47 کا۔ آپ کا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ امریکی مداخلت تھا، آپ کو تو کوئی کرپشن کا مطالبہ نہیں تھا، آپ کو تو ون پر ڈینجر ڈا تھا کہ خان کو رہا کرو، وہ بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ اور پھر جب اس کو کریٹیسائز کیے میڈیا کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، ہاں حکومت کے ساتھ کیے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا مختلف ٹاک شو میں اور بلکہ کمیٹی میں کہ حکومت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے کیسز کی مخالفت نہ کرے۔ اب میں قانون کے طالب علم کے حصے سے بتاؤں آپ کو، کوئی جج کا ان کے ساتھ ذاتی لڑائی ہے تو کیس تو بناتا ہے ریاست، اور ریاست اپنی کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو جج کے کیا تعلق ہے؟ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیاسی نہیں تو سیاسی اگر مقدمات بنیں گے تو یہ سیاسی سوال تو اٹھیں گے۔ آپ لوگوں نے بھی اٹھایا تھا، نون لیگ نے بھی اٹھایا تھا کہ سیاسی مقدمات کو ختم ہم نے ان کے ہاتھ میں آگ اور پیٹرول دیے کہ جا کے شہداء کی یادگاروں کو جلائے، ہم نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے دیے ہیں جا کے وہ ایم ایم پرانا کیسز سارے ہوئی کیس۔ آپ اپنا بات تو بتائیں کہ آپ حکومت کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور شہباز شریف کو 3 سال میں کیوں نکال رہے ہیں؟ کوئی ایگریمنٹ ہے اندر؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بلاول وزیر اعظم آ گئے تو شہباز شریف کہاں جائیں گے سر؟ ایک جملہ اور جی سر، آپ کی بالکل سوال میں تفصیل سے جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو دھوکہ دیے، بیٹھے ہوئے برابر میں حافظ حمداللہ صاحب بتا دے پیپلز پارٹی، اگر نون لیگ نے کوئی صدر پاکستان کا ان کو وعدہ کیا تو ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہ کوئی وعدہ کیا نہ کوئی دھوکہ دیا ہے، دھوکہ تو آپ نے دیا ہے۔ آپ نے مرمیاں نہیں کرو، مولانا صاحب خود یہ کہہ چکا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پی ٹی آئی نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے جے یو آئی کو دھوکہ نہیں ہم نے کہاں دیا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں دیا۔ اگر ہم ناراض ارے تو بھائی آپ مجھے بتا دیے، بیٹھا ہوئے حافظ صاحب مجھے بتائیں گے کون سا دھوکہ دیا ہے؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات، سندھ سے چلی تھی جے یو آئی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شامل ہونا تھا، اس اہم ترین جو آپ کا ماس موومنٹ تھی، آپ نے صرف تقریر کر کے بھاگ گئے، آپ شامل ہی نہیں ہوئے اس میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو تقریر آپ بتا دیتے ہیں یا مولانا صاحب بتا دیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں؟ اب آج آپ کی طرف آپ نے جو کی، ہم جو پچھلا 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، سب سے پہلے تو میں اسمبلی نون لیگ کے خلاف بولتا رہا تھا جو اس کے کام تھے، اور آپ بھی واقف ہے اس چیز سے کہ میری شکایتیں کان لگائی ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی ہے تو ہمارے ایم پی اے ایم این اے جو پنجاب میں ان افسران کو لائے گئے جو اینٹی پیپلز پارٹی تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مقصد کے افسران لگاؤ، کم سے کم ان کو تو نہیں لگاؤ جیسے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف۔ نمبر 1 بات، یہ تو پرانی بات ہے، نہیں پرانی نہیں، مجھے بریک میں جانا ہے، اب بریک سے تھوڑا پاؤں اٹھا دے، میں 2 جملے اور کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ K4 منصوبہ کراچی میں پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے۔ شہباز شریف صاحب آتے پکنک منانے کراچی، اور یہاں میرے حلقے نے 242 سے الیکشن لڑتے ہیں اور ایک ٹکر نہیں دیے۔ ایون کہ K5 منصوبہ میں نے بنایا تھا خورشید شاہ صاحب کے ذریعے، اس کے لیے 1 روپے نہیں دیے۔ کراچی نے 85% آپ کو دیا ہے سندھ کو ریونیو کا، 85% ریونیو کراچی سندھ کو دیتا ہے۔ تو سندھ کراچی تو کہاں ہے بیچارہ کراچی؟ کیا کیا ہے کراچی کے ساتھ آپ اپنے حلقے کو رو رہے ہو؟ پورا کراچی تباہ ہو گیا ہے، کھنڈر ہو گیا ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ آپ کے روڈز ہیں، نہ ترقیاتی اسکیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے۔ اسٹوڈیو سے نکل آئے، میں آپ کو آپ کی لینڈ کروزر میں کراچی گھماتا ہوں۔ نمبر 1 تھوڑا سا کہ الیکٹرک میں صوبے کا کوئی تعلق نہیں ہے، 24% وفاق کا شیئر ہے، سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں احتجاج کرتا ہوں۔ نمبر 1 بات، گیس وفاق کا ادارہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 1 بات، میں نے شہباز شریف صاحب اور میرے اور مصطفیٰ کمال کو جو اگلوں نے زبردستی بٹھایا ہے، 9 ارب روپے کی گیس کی لائنیں بچھائے، لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے جھٹلا دے۔ آپ جیتے کیوں نہیں؟ پھر لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ مجھے تو کسی اور نے نہیں جتوایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا
اور یہ جو حکومت ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، فارم 47 کی حکومت آپ مانتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں میں آپ تو کہہ خود رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے پک اینڈ چوز کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. میں فیصل واڈا صاحب نے مجھے الیکشن یار آپ سے پہلے بتایا اپنے نہیں مل سکتی، آپ اپنے الیکشن کو کہہ رہے ہیں مجھے ہرایا گیا ہے، بالکل تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں. میں نہیں، بریک پہ جاؤں گا، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، آپ ہی سے بات کرتا ہوں. چھوٹا سا بریک، ناظرین پہ واپس آتے ہیں.